اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع سٹارٹ کریں گے، جس میں آیت 21 آنورڈ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جیسے سورہ بقرہ کے پہلے دو ابتدائی جو ہم نے رکوع ختم کیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل تفسیر ہمارے سامنے رکھ دی ہے ان انسانی شخصیتوں کی جن کو ہم 3 گروہ میں تقسیم کرتے ہیں: کفار، منافقین اور مومنین، یعنی متقی لوگ۔ ہم پوری دنیا میں جہاں بھی جانے ہمیں اسی ٹائپ کے لوگ ملیں گے، یا تو وہ متقی ہوں گے، یا وہ کھلم کھلا کفر کر رہے ہوں گے، یا پھر منافقت کر رہے ہوں گے۔ اب یہ جو ہم رکوع اب سٹارٹ کریں گے یہ رکوع ہے قرآن کی دعوت ہے۔ یہاں پہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اس رکوع میں، کہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دے رہا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ یہ اب انشاءاللہ اب سٹارٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ سمجھتے رہیں گے۔ اب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دیکھیں سیدھی صاف بات ہے، یہ ہر بندہ مانتا ہے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھنے کو یہ سب کو یہ بات پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم جانے انجانے میں نعوذ باللہ بہت شرک کر جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو ہمارا نفس کا شرک ہے یعنی ہم اپنے نفس کی وہ بات مان جاتے ہیں جو میرے اللہ کو حکم نہیں ہوتا، لیکن ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، اور ہم وہ کام کر جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر گناہ کو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، فنکشنز میں بے حیائیاں ہو رہی ہیں، میڈیا میں تھرو آؤٹ سامنے ہمارے بے حیائیاں ہو رہی ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھیں ایک لحاظ سے شرک ہے اللہ کی بات نہ مان رہے ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، ہم نعوذ باللہ۔ ہم دیکھیں ہمارا کیا رسم و رواج بن گیا ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ قبروں میں جا کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان سے مانگو کہ یہ تو اللہ کے بڑے قریب تھے، وہ اللہ کے ولی اولیاء تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے الحمدللہ وہ تھے، ظاہر ہے وہ اپنی وہ آخرت تو ٹھیک کر گئے لیکن ہم اپنی آخرت کیوں خراب کریں؟ ان نیک بندوں نے بھی تو اللہ سے ہی مانگا تھا تو ہم پھر ان نیک لوگوں سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان نیک اگر واقعی میں وہ نیک تھے تو وہ بھی انبیاء سے تو نہیں مانگتے تھے وہ بھی تو اللہ سے ہی مانگتے تھے، تبھی تو نیک ہوئے۔ تو ہمیں بھی اگر نیک ہونا ہے تو اپنے اللہ سے مانگے اللہ کے دیے ہوئے راستے پہ ہم چلیں، ہم بزرگوں سے مانگ کے ہم نعوذ باللہ اگر واقعی بزرگ حق سچ میں تھے تو ہم بزرگوں کو بھی گنہگار کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ کا بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اور یہ بہت کامن ہے آج کل، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اب آگے پڑھیں گے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے دوسرے مذہبوں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آگے اوتار بنا دیے تھے دیوی دیوتاؤں کو، ہم لوگوں نے وہی طریقے کیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے بت نہیں رکھے بس، ورنہ کام ہمارے سارے وہی ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے؟ تمام انبیاء اور رسول جو بھی اس دنیا میں آئے ان کی کیا دعوت تھی؟ یہی تھے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اسے کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ یہی سب کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کو ان کے بھیجنے کا یہی تھا کہ وہ یہ دعوت دیں۔ اب دیکھیں ہم سورہ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں بار بار یہ دعوت دی گئی ہے۔ اب جیسے سورہ اعراف، سورہ ہود، اب ان صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت جو ہے ان کن الفاظ میں بیان کی گئی ہے وہ الفاظ سنیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور اللہ اس کے سوا نہیں۔ اب سورہ شعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اب سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں ان الفاظ میں جو وہ دعوت تھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیں سورہ زاریات میں بھی کیا بتایا گیا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے۔
یعنی اللہ نے ہمیں پیدا جو کیا نا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت واضح فرق ہے جو آپ لوگوں نے آئی تھنک غور کیا بھی ہوگا۔ وہ کیا ہے فرق؟ یعنی جتنے بھی رسول تھے نا، وہ جب اپنی دعوت دیتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اے میری قوم کے لوگوں، یعنی جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وہ تمام اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے اور وہ اپنی قوموں کو ہی دعوت دیتے تھے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، وہ اللہ کے آخری اور کامل رسول ہیں۔ ان کی دعوت آفاقی ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں، عام طور پر لوگ غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں اور وہ اس دلیل پہ جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہ تھا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے ہیں، ہمارا یہ راستہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا بہت اوپنلی نا اس دلیل کو رد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کی رد کر دی ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو نا، ایسے وہ بھی خطا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت آگے کیا کہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے کہ ایسے راستے پہ چلو کہ تم بچ سکو، تمہاری آخرت بچ جائے، تمہیں جنت ملے، تم دوزخ جہنم سے بچو۔ اللہ تعالیٰ بار 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 ہمیں یہ بتا رہے، اور ہم بدقسمت ہیں۔ اب دیکھیں آگے پورا قرآن پاک ہے، بار بار اللہ تعالیٰ، یہ تو آپشن ہی نہیں نا ہمارے پاس، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ جب اللہ کی ذات خود ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں راستے دکھا رہی ہے، تو یہ تو بات ہی ناممکن ہے نا۔ یہ تو ہم بولیں گے تو اور مار کھائیں گے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور اب بھی سے نہیں، ہزاروں سالوں سے۔ اب آگے کیا ہے؟ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ساتھ پھلوں سے رزق تمہارے لیے، لہٰذا تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے شریک جبکہ تم جانتے ہو۔ دیکھیں یہاں ایون ہر بندہ جانتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی بنا رہا ہے، ظاہر ہے وہی مالک ہے تو ہمیں بھی اسی کی ماننی چاہیے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، جب ایک انسان اپنے لیے کوئی، چلے اب دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے نا ایک گاڑی اپنے لیے بنا لیتا ہے، چلے ایک ٹیبل ہی بنا لیتا ہے ایک انسان اپنے لیے، تو اپنے آپ کو اس ٹیبل کا مالک کنسیڈر کرتا ہے نا کہ یہ ٹیبل میرا ہے۔ اب کوئی اور بندہ آ کے تو کہے نہیں جی یہ تو میں نے بنایا، میں اس کا مالک ہوں، تو کوئی اجازت دے گا اس ٹیبل کو اپنے آپ کو ہٹا کے کہ یہ اس کا مالک ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے اس کے محنت سے بنایا ہے، اس نے تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیم اسی طرح تمام دنیا اور جہان کا مالک انسان، چرند پرند، ہر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، تو پھر آپ اسی کی مانیں نا، پھر اور آپشن ہی نہیں رہ جاتا۔ جب مالک ہی وہ ہے تو انسان کو مالک ہی کی ماننی پڑتی ہے نا۔ اب اللہ نے دیکھو ہمارے لیے زمین کو نا فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے وہاں سے ہمارے لیے پانی برسا رہا ہے، زمین سے، پھر زمین کو ہموار کر رہا ہے، زرخیز کر رہا ہے پانی سے، پھر اس کے اندر سے پھل نکل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اس کا شریک کیوں ٹھہراؤ؟ اب اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے اپنے دیوی دیوتا جتنے بھی تھے نا، وہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے اوتار تھے، یہ اللہ کے اوتار ہیں، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ تو اولیاء ہیں، اور یہ سب جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ان کی وجہ سے۔
یعنی پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ بات مان رہے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہی ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں کیوں تم کسی اور کو لے کے آ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اس کا کوئی مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں صاف ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس درجے توحید کی باریکیوں تک پہنچا دیے۔ اب وہ تصورات کی جو بالکل جڑ ہے وہ کٹ جاتی ہے اس کے بعد، جو ہم پھر وسیلے بنا لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ وہ اللہ والا بندہ ہے، اس سے مانگے گا تو ہمیں ملے گا۔ وہ ہمارے لیے دعا کسی سے کروانا کوئی نہیں ہے، زندہ بندے سے کہو دعا کرے، لیکن ایک بندہ مر چکا ہے، وہ خود جو ہے وہ اللہ کے حضور، دیکھو اب جو بندہ مر گیا اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم نے اگر مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ ہاں زندہ بندوں سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، وہ انسان بھی تو اللہ سے دعا کرے گا نا۔ لیکن دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، مقبرے بن رہے ہیں، بڑی بڑی زیارتیں بن رہی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عرس ہو رہے ہیں ان کے، اور مانگا جا رہا ہے اللہ معاف کرے، دو جہان کے گناہ پھیلی جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم کھلا دین مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم کہہ تو رہے ہیں ہم سجدوں سے نہیں اٹھ رہے، ہم روزوں نہیں چھوڑ رہے، ہم تہجد نہیں چھوڑ رہے، ہم حجوں میں جا رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، لیکن کھلا ہم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر رہے۔ اب اس سے بڑی کھل کی بات کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دی ہے؟ پھر بھی ہم غلط رسومات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے۔ اب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایسے ہی کہہ دیا، ما شاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً روک دیا، فوراً ٹوکا اور فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیے؟ بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا۔ اس کائنات میں مشیت صرف ایک ہستی کی چلتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ ایون آپ یقین کریں سورہ قصاص میں قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت کا معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ ہمارے جتنے انبیاء جتنے رسول بھی آئے وہ کوشش کر سکتے تھے اگلے کو سمجھانے کے لیے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو ہدایت دے۔ اللہ نے پھر بتا دیا اللہ کسی کو زبردستی ہدایت بھی نہیں لاتا، جیسے کسی کو زبردستی باطل راستے پہ نہیں دکھاتا۔ اللہ راستہ دے دیتا ہے دونوں، اور اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے کہ شاید یہ مان جائے۔ اللہ ہدایت کے راستے دکھائی جا رہا ہے، روشن راستے دکھائی جا رہا ہے، اور شیطان سے بچنے کے طریقے بھی بتا رہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے آزاد کیا ہے سوچنے سمجھنے کہ وہ اپنا اچھا اور برا فیصلہ خود کرے، تو اس لیے پھر انسان کی اپنی غلطی ہے جو بھی فیصلہ کرے، لیکن یہ سب کچھ اختیار کس پہ؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو تم لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اور اگر تم ہو سچے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا لو۔ اب قرآن پاک میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج موجود ہے، کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسے کلام پیش کر دو، سمپل ہے، اگر اتنی باڑی ہی مار رہے ہو تو پیش کرو۔ اب سورہ طور کی آیت 33 اور 34 میں ارشاد ہوا، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ
اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں۔ پھر چاہیے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں تو، یعنی وہاں بھی چیلنج کیا گیا، بار بار کیا گیا، ہوتے تو کر کے دکھاتے۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں آیت 88 میں فرمایا گیا اگر تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا، ہزار کوشش کر، وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انسانی کتاب ہی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے۔ پھر سورہ ہود آیت 30 میں فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو ایسی 10 صورتیں ہی گھڑ کے لے آؤ۔ اب دیکھیں کتنا، کہاں پوری کتاب، اور پھر پوری دنیا کے تمام انسانوں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اکٹھا کر دو اور جیسی 10 ہی صورتیں لے آؤ۔ پھر سورہ یونس میں آیت 38 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ چلو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ نے یہ بھی چیلنج دے دیا بھائی تم کتاب نہیں لا سکتے، نہ لاؤ، تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، نہ بنا لو، تم ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ نا۔ اچھا اب یہاں بھی اس سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے کہ تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ اب دیکھو سورہ اسر کے برابر لے آؤ، سورہ کوثر کے برابر کو سورہ بنا سکو کیونکہ وہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ اور بلا لو سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دے دیا کہ کوئی تمہارے پہ سختی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تم دنیا میں تمام انسانوں کو، جنات کو، جس کو تم مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو، میری طرف سے کھلی آفر ہے، تم بلاؤ اور ایک جیسی ایک چھوٹی سی آیتیں بنا کے دے دو، ایک سورت بنا کے دے دو۔ لیکن ایسا کہاں پاسیبل تھا؟ اصل میں قریش کا خیال تھا کہ جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں نا ان کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر بھی نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ یہاں کیا فرمایا گیا ہے کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ شعراء ہوں، ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ دیکھو یہاں پہ جو قرآن کا ایک انداز ہے نا، وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دے رہا ہے، یعنی یہاں پہ آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو تم محض بات بنا رہے ہو، تم محض بہانے بنا رہے ہو۔ اگر واقعی میں تمہیں شک ہوتا نا اور تم اس دعوے میں سچے ہوتے تو میدان میں تو اس جیسی ایک ہی صورت لا کے دے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ان لوگوں کو چیلنج کر دیا تھا۔ اب آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اگر تو نہ تم کر سکو یہ کام، اور یاد رکھو ہرگز نہیں تم کر سکو گے، لہٰذا بچ جاؤ اس آگ سے وہ جو کہ اس کا ایندھن ہے، لوگ اور پتھر، وہ تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ظاہر ہے تم کر ہی نہیں سکتے نا یہ کام، یعنی یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی دے بھی تو نہیں سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو انہیں چیلنج دے سک رہے، کیونکہ یہ جو دعوی ہے نا کسی عام کتاب کا، نا یہ قرآن کا دعوی ہے، اور کیسے دو ٹوک انداز ہے کہ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، یا فوکسڈ ہو اس سینٹینس پہ، پھر اللہ کیا کہہ رہے تو پھر بچو ساگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، یعنی انسان اور پتھر دونوں اس کا ایندھن بنے گے۔ اب دیکھیں جہنم کی جو ایندھن کے طور پر نا یہاں پتھر کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ پتھر کا جب کوئلہ بنتا ہے نا اس کی آگ جو ہے وہ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بہت سخت ہوتی ہے، بہت ظالم ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ جو جتنے بھی مشرکین تھے وہ ظاہر ہے پتھروں کو ہی تراش کے تو اپنا معبود بناتے ہوتے تھے، وہ سب کے سب پتھر کے ہوتے تھے۔ یہاں مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان پتھروں کے معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا، تاکہ
تم وہ جو ان باطل معبودوں سے نا دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے اور جن کے سامنے تم پھر چڑھاوے چڑھاتے ہوتے تھے، وہ تمہارے سامنے آگ کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم لوگوں نے کتنی غلطی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔